حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطانت اور دور اندیشی کے بہت سارے واقعات مذکور ہیں، آپ کو کتابوں کے اندر بھی ملیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ نے بد عہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاتب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت زبیر بن عوام کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاتب نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے، جس میں اس نے ہماری تیاری کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پا لیا جس جگہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی تھی۔ اس عورت سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس عورت کے سامان اور کجاوہ کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان برے قلب سے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وہی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یقین کامل تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور اپنے رب کریم کی ذات کے اوپر۔ کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، بخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملے کی سنگینی اور ان کے چہرے پر آثار سنجیدگی دیکھی تو محسوس کرنے لگی کہ میں ان دو حضرات سے کسی صورت بھی چھٹکارا نہیں پا سکوں گی اور معاملہ زیادہ گمبھیر ہو جائے گا، تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی، آپ کی فطانت اور دور اندیشی کی جانب اشارہ کرتا واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے اوپر غیر متزلزل یقین کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت مولا علی کو کس قدر یقین تھا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آنسو بہاتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا،
لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت علی کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے سینے سے لگا کر فرمایا تم دنیا و آخرت میں علی میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا، سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جناب علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق کے مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا۔ پھر وہ شخص جو کچھ دیر قبل حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے سامنے مدد کی دہائی دے رہا تھا، جو صاحب استغاثہ تھا، وہ واپس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ اے علی، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر اس کریم مالک نے روشنی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے، قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو اے علی،
یاد رکھو یہ شخص تمہیں خیر و بلائی کی ہی دعوت دیتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام یہ لفظ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں جب اسے پہلی دفعہ نماز پڑھتے دیکھتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کا اظہار فرماتے ہیں، تو ابو طالب کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، پس اس کے دامن سے وابستہ رہو، اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ اگر سمجھا جائے تو جناب ابو طالب کے لیے یہی دلیل، آپ کے ایمان کے لیے یہی دلیل کافی اور شافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔